اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز پر پروگرام آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ حسب سابق میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نثار چودھری صاحب۔ ان سے ہم سوالات کریں گے، جانیں گے، تجزیہ لیں گے ان سے۔ ایک تو ورلڈ کپ جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، اس کو کیا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے واپسی کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں، ان میں سے ایک دو شرطیں جو ہیں، ایک تو 2/3 اکثریت جو ہے نا وہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے دی جائے، اور اس کے علاوہ کچھ اور معاملات ہیں نواز شریف کی واپسی کے ساتھ جڑے ہوئے، ان پر ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات ہیں، ان پر بھی ڈسکس کریں گے۔ میں سب سے پہلے نثار چودھری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، ہمارے اسٹوڈیوز میں۔ سب سے پہلے چودھری صاحب، ورلڈ کپ کا انعقاد جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ورلڈ کپ جب شروع ہوا تو انڈیا میں کوئی تقریب نہیں ہوئی، افتتاحی تقریب جو ہے نا، جیسے کہ سابقہ جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں ان میں باقاعدہ ایک افتتاحی تقریب ہوا کرتی تھی، اس کے بعد جو ہے نا افتتاحی میچ ہوتا تھا اور وہ پھر آگے میچ چلتے تھے۔ لیکن اس دفعہ انڈیا میں کوئی افتتاحی تقریب نہیں ہوئی، اور اب جو ہے نا آج خبر سننے میں آ رہی ہے کہ احمد آباد نریندرا مودی اسٹیڈیم جو ہے اس کو اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے دہشت گردوں کی طرف سے۔ اور اس تناظر میں ہم جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے نا اس کا انعقاد خطرے میں پڑ چکا ہے۔ چودھری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ تاج صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ اہم سوال کیا ہے، اور اہم موضوع کی طرف جو ہے نا وہ میری اور اپنی توجہ جو ہے مبذول کروائی ہے کہ احمد آباد میں جو اس وقت ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے، جس میں پوری دنیا کی ٹیمیں جو ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں، اس کو دہشت گردوں نے پورے کا پورا اسٹیڈیم احمد آباد میں نریندر مودی یہ اسٹیڈیم ہے، اس کو اڑانے کی دھمکی دے دی ہے۔ سر، گزارش یہ ہے کہ یہ دھمکی نئی نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا سیاق و سباق کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دھمکی پرانی ہے۔ ابھی ورلڈ کپ جس وقت شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی اس تنظیم نے کہا تھا کہ اگر ورلڈ کپ انڈیا میں کھیلا گیا تو ہم جو ہے نا اس طرح کی کاروائیاں کریں گے۔ اب یہ باقاعدہ پولیس کو ایک میسج کے ذریعے، ایک فون کال کے ذریعے ان کو کال موصول ہوئی ہے، اور جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر تو ہمیں 500 کروڑ روپیہ تاوان دیا جائے، اور ایک دہشت گرد جو ہے روی بشنوئی جس کا نام ہے، وہ گرفتار ہے، انڈین گورنمنٹ کے پاس ہے، گینگسٹر ہے، اس کو رہا کیا جائے۔ یہ 2 مطالبات ابھی انہوں نے رکھے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو آخر میں بتاؤں تاکہ لوگوں کا تجسس بھی ہوتا ہے، وہ تاکہ وہ پورا پروگرام دیکھا کریں۔ بعض کا وہ آدھا پروگرام دیکھتے ہیں پھر وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ سر، گزارش یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت جو صورتحال انڈیا میں اسٹیڈیم میں آپ نے دیکھی ہے، کل پاکستان نے نیدرلینڈ کے خلاف پہلا افتتاحی میچ جو ہے وہ بڑے اچھے مارجن کے ساتھ جیتا ہے، اور پوری ٹیم نے جس طریقے سے کھیلے ہیں، بیٹسمین بھی، بالر بھی محنت کی ہے، اور جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، وہ جیت گئے۔ لیکن آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی، اسٹیڈیم میں تماشائی نہیں نظر آ رہے ہوں گے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا میچ ہو اور اسٹیڈیم جو ہے وہ خالی ہو۔ اس سے پہلے بھی کئی میچ ہوئے ہیں، 1-2 میچ ہوئے ہیں، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پورے کے پورا اسٹیڈیم، بلکہ وہ جو صاحب ایک وجہ تو یہ بھی ہے نا کہ انڈیا نے پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کیے۔ نہیں سر، وہ ٹھیک ہے، پاکستانی شائقین، یہ انڈیا کے جو شائقین ہیں نا وہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ اسٹیڈیم میں ہمارے جو رائیول ہے، جس کے ساتھ ہماری ٹیم کا مقابلہ ہے، ان کے اگر سپورٹر ہیں تو پھر انڈین سپورٹر جو ہے نا وہ بھی زیادہ آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستانی سپورٹر وہاں پہ موجود نہیں تھے، ان کو ویزے نہیں ملے، وہ وہاں پہ جا نہیں سکے اپنی ٹیم کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے۔ تو انڈیا کے جو شائقین ہیں، یا خیر یہ انڈیا کا تو میچ تھا ہی نہیں، نیدرلینڈ کا میچ تھا، پاکستانی ویسے بھی وہاں پہ نہیں تھے، اور نیدرلینڈ والے وہ بھی اکا دکا کوئی ان کی تعداد تھی، اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی۔ تو یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ کل جو پاکستان اور نیدرلینڈ کا میچ تھا اس میں کوئی اتنا رش نہیں تھا۔ جی سر، گزارش ہے کہ اب یہ رش کی جو وجہ ہے سر، اس کو تلاش آپ نے نہیں کیا نا، جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ نے جیسا کہ بتایا ہے کہ پاکستانیوں کو اور پاکستانی صحافیوں کو، شائقین کو انڈیا نے ویزے جاری نہیں کیے، پاکستانی شائقین وہاں پہ نہیں پہنچ سکے۔ اسی طرح پوری دنیا سے سر، یہ جو آپ کا ورلڈ کپ اس وقت آپ کا ہو رہا ہے نا، وہاں پہ انڈیا میں ہو رہا ہے، یہ اس کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں، یہ اب اس وقت خطرے میں پڑ گیا ہے یہ ورلڈ کپ جو ہے۔ دیکھیں، انڈین جو وہاں کے جو لوگ ہیں، انڈین کمیونٹی ہے، وہ کیوں نہیں شرکت کر رہی؟ اس نے اس دھمکی کو نظر رکھا ہوا ہے۔ یہ جو دھمکی آئی ہے روی شاستری کے رہائی کی، جیسا میں ایک اور تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ محض دھمکی نہیں ہے، بلکہ یہ جو گینگسٹر ہے وہ بشنوئی، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے،
اس نے باقاعدہ طور پہ ایک تو دھمکی دی ہے, پھر دوسرا ساتھ اس نے کچھ کہا بھی ہے. وہ کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی کہ اسٹیڈیم کے ارد گرد ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ان کو ڈپلائی کر دیا گیا ہے, ان کی پہچان کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ کس شکل میں ہے, وہ پولیس کی وردی میں ہے, سویلین ہے, یا کوئی عام شہری کی طرح نظر آ رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے وہاں پہ ڈپلوائے کر دی ہیں اسٹیڈیم کے اندر بھی اور باہر بھی, اور اگر ایسی صورتحال ہے جو سب اس کو سچ مان لیا جائے تو یہ تو انتہائی خطرناک ہے, اور پورا جو ورلڈ کپ ہے, آنے والے دیگر جو میچ ہیں وہ بھی سارے خطرے میں چلے جائیں گے. جو سب کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل صحیح بات کہی آپ نے. میں تو آپ کے دیکھا نا اسی بات پہ کہہ رہا تھا نا کہ اس وقت جو صورتحال وہاں پہ انڈیا میں بنی ہوئی ہے اسپیشلی ورلڈ کپ کے حوالے سے, وہ انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے, اور اس پر اگر انڈین گورنمنٹ نے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو آپ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے وہاں پہ یہ جو تنظیم ہے, دہشت گرد تنظیم ہے, یہ اگر اپنی کارروائی کر دیتی ہے تو آپ کا جو ورلڈ کپ ہے وہ تو خطرے میں پڑ گیا نا. بلکہ ہوئی گا نہیں, ورلڈ کپ کیسے منعقد آپ کر سکیں گے؟ یہ صورتحال ہے وہاں پہ. نہیں ہو سکتا, بالکل ایسے ہی ہے جو صاحب. یہ دیکھیں نا, اس سے پہلے ورلڈ کپ جو ایشیا میں خاص طور پہ ہوئے ہیں اس کی کسی ایک ملک نے اکیلے میزبانی نہیں کی, 2 یا 3 ملک مل کے اس کی میزبانی کرتے تھے. اس مرتبہ بھی یہ تھا. اس سے پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہے اس ورلڈ کپ کے لیے وہ ہونے تھے, وہ پاکستان بھی جو نا ان کا ہوسٹ تھا, لیکن وہ بوجو نہیں ہو سکا. اس میں ہماری اپنی حکومت کی یا پی سی بی کی کچھ غلطیاں ہیں, وہ خیر ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ جو دھمکی ان کو ملی ہے احمد آباد نریندرا مودی اسٹیڈیم کو اڑانے کی, اس پہ سختی کے ساتھ جو ہے نا ان کو ایکشن لینا چاہیے, اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور اس طرح کی نہ صرف دھمکیوں کو جو ہے نا وہ ختم کریں, بلکہ اس طرح کے اگر کوئی خطرات ہیں تو ان کا سیکیورٹی نیٹ ورک بہت بڑا ہے. چوئی صاحب, وہ جتنا بڑا ملک ہے, فوج بھی ان کی بڑی ہے, اور ظاہر سیکیورٹی نیٹ ورک بھی ان کا بڑا ہے, اور انٹیلیجنس بھی ان کی کافی مؤثر ہے. تو وہ اس چیز کا سراغ لگائیں, اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں, اگر کوئی جس طرح وہ کہہ رہی ہے تنظیم کہ ہم نے ڈپلوائے کر دیے ہیں, ان کو جو ہے نا ٹریس آؤٹ کر کے یہ خطرات جو ہے نا ٹالے جائیں, تاکہ یہ ورلڈ کپ جو ہے نا خطرے میں, اس کی کوئی بھی میچ خطرے میں نہ پڑے. بالکل صحیح بات ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے سر. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی تک ورلڈ کپ کی وہاں پہ جو ٹیمیں موجود ہیں نا, اس وقت 8 ملکوں کی ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں. اسپیشلی میں کہوں گا کہ پاکستانی ٹیم کو وہ فول پروف سیکورٹی کے جو ہے نا انتظامات نہیں کیے گئے کہ جو ایک ورلڈ لیول جس وقت کوئی میچ ہوتا ہے یا ورلڈ لیول کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے جس طرح اس میں کیے جاتے ہیں, پاکستانیوں کو اس وقت وہاں پہ سیکورٹی کے خطرات بھی لاحق ہیں. اور یہ جو دھمکی دی گئی ہے یہ بھی پاکستان اور انڈیا کے تناظر میں دھمکی دی گئی ہے. جی بالکل صحیح ہے. چوہی صاحب, دوسرا موضوع جو ہے نا نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہے. 21 نومبر کو اعلان کیا گیا تھا وہ واپس آئیں گے. اس میں کل میاں شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے, جہاں پہ وہ بڑا زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ اب اس پر کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے, کوئی ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے, اس پر سوال نہیں ہونا چاہیے کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. لیکن دوسری طرف جو ہے نا اسی پریس کانفرنس میں بہت کم لوگوں نے نوٹ کیا, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ دینا اور ان کی منظوری جو ہے وہ اس کے لیے لازمی ہے. جب تک ڈاکٹر ان کو کلیئر نہیں کریں گے سفر کے لیے کہ ہاں جی آپ ٹھیک ہے جا سکتے ہیں, اس وقت تک نواز شریف جو ہے نا وہ نہیں آئیں گے. لیکن اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی اس پر سوال نہیں کیا جانا چاہیے. یہ کچھ دوغلا سا بیان جو سب میری سمجھ سے باہر ہے, آپ کی سمجھ میں آیا تو بتائیں. بالکل صحیح, میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا اور امید ہے کہ آپ سمجھ بھی جائیں گے. سر گزارش یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کی تاریخ جو ہے وہ انہوں نے مقرر کر دی ہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آئیں گے. لیکن 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آئیں گے نہیں آئیں گے. کل بھی شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ موقف اختیار کیا کہ اب اس چیپٹر کو بند ہو جانا چاہیے. لیکن یہ چیپٹر بند نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ کچھ خدشات جو ہے نا وہ لاحق ہیں, اور اس وقت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرا مطلب ہے کہ جب تک ان کو کلیئر نہیں ہو سکتا اس وقت تک نواز شریف کی واپسی بھی میں چھوٹی سی میں بات بھول جاتا ہوں, چھوٹا سا میں بتا دوں کہ ایک تو ان کو جو نا نواز شریف کی واپسی میں ایک رکاوٹ جو ہے نا فوری طور پہ وہ یہ کھڑی ہوئی ہے کہ شاہدرہ میں آپ نے دیکھا مریم نواز صاحبہ کا جو جلسہ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا. پھر اس کے بعد گزشتہ روز ایک دن پہلے جو ہے نا میاں شہباز شریف کہنا میں نکلے اپنی گاڑی میں اپنے حلقے میں, وہ ان کا حلقہ انتخاب ہے, تو وہاں پہ لوگوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا, مشتعل ہجوم نے ان کو روک لیا, ان کی گاڑی کو گھیر لیا, انہیں کہا جی باہر نکلیں. انہوں نے بعد میں بتایا بھی کہ بھائی یہ جو نا لوگ ان کے کچھ مسائل تھے, میں نے پھر ان کو بلایا. لیکن یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نواز شریف کی لندن میں بیٹھے ہوئے
ان کی کچھ دردیں، کچھ ٹیسیں، کچھ پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ اپ ڈاؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں. پھر وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں، ان کے معالج ہیں، ان کی بھی کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ان کا آلریڈی علاج جو ہے نا چل رہا ہے، یہ زیر علاج ہیں، یہ اس سے کلیئر ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ سفر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. جو اس آپ کیا کہیں گے اس صورتحال پہ؟ ساری تفصیل تو آپ نے بتا دی ہے، باقی میرے لیے کیا بچا ہے میں اس میں اب کیا کہوں گا. میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا. دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ معاملات ابھی آپ کو میں بتا رہا تھا کہ معاملات ابھی طے نہیں ہوئے. معاملات طے ہو رہے ہیں. نواز شریف کی واپسی حتمی ہے نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے. قوم ہجان میں مبتلا ہو چکی ہے اس وقت کہ نواز شریف آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لیکن نواز شریف جب آئیں گے تو پتہ نہیں وہ کون سا، میرا مطلب ہے کہ اقتصادی پیکیج لے کے آئیں گے، کون سا معاشی پیکیج لے کے آئیں گے جس کا یہ چرچا نون لیگ والے کر رہے ہیں. لیکن میں ابھی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معاملات ابھی فائنل نہیں ہوئے. معاملات ابھی فائنل ہونے ہیں. وہ جو اصل جو خبر ہے وہ آپ کے پاس ہے. میں چاہتا ہوں وہ آپ بھی اس کو جو ہے نا منظر پہ لے کے آئیں کہ کیا وجہ کیا ہے کہ یہ نواز شریف کی جو دردیں ہیں، جو ٹیسیں ہیں، یہ دوبارہ اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں یہ پھر بڑھنے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے جو میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. جی چوہدری صاحب، میں جیسا کہ بتایا آپ کو کہ ایک تو شاہدرہ کا جلسہ اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا. پھر میاں شہباز شریف جو ہے سابق پرائم منسٹر 16 ماہ کے، وہ جب کانا میں نکلے ان کے ساتھ جو عوامی سلوک ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور اوورآل صورتحال اس میں سوشل میڈیا کے سرویز بھی ہیں، اور پھر یہ خود بھی دیکھ رہے ہیں آپ اور میں جس طرح دیکھ رہے ہیں یا ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اسی طرح ان کے بھی کان اور آنکھیں بند نہیں ہیں، یہ بھی سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہیں. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے جیسا میں نے کہا ہے کہ ان کی دردیں اور ٹیسیں جو ہے نا اور پلیٹلیٹس جو ہیں ان کی اپ ڈاؤن کچھ وہ ہونا شروع ہو گیا. پھر وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ اچانک جو ہے نا ایکٹیو ہو گئے ہیں. گو کہ پچھلے 2-3 سال سے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ ان کا علاج کر رہے تھے. مطالبات بھی تھے نا سر. جی میں وہ آگے چل کے آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس ساری صورتحال میں ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو پروگرام ہے اس کو 21 اکتوبر کا یہ اعلان کریں گے عنقریب کہ یہ مؤخر ہو گیا، بعد میں آئیں گے، الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہونے کے بعد تشریف لائیں گے. لیکن میں اپنے گزشتہ ایک پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے، اور اس کی ساری جو وجوہات ہیں وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کچھ آپ نے بھی بیان کر دی ہیں. اور اگر بالفرض وہ پاکستان آتے ہیں چوہدری صاحب، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کا جو رد عمل ہے یا عوام کی جانب سے جو پذیرائی ان کی جس کی وہ توقع کر رہے ہیں وہ تو ان کو نظر نہیں آ رہی. اس لیے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کا جو طیارہ ہے لاہور ایئرپورٹ پر صبح صبح 6:15 پر لینڈ کرے گا. یہ وہ وقت ہے جس وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو نمازی ہیں وہ اپنی نماز روزے میں مصروف ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو یہ اس وقت لینڈ کریں گے جب لوگ سوئے ہوں گے، اور چپ چاپ وہاں سے گاڑی میں بیٹھیں گے اور سیدھے رائے وینڈ، یا اگر پولیس وہاں پہ موجود ہوئی، کوئی عدالتی حکم ہوا تو وہاں سے سیدھے وہ عمران خان کے پڑوس میں بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی ایک دفعہ مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ دونوں جیل میں گٹھے ہوں گے، مجھے نظر آ رہا ہے. اور خبر جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں جو سب 2-3 مطالبات ہیں نواز شریف کی طرف سے. اچھا، ابھی رکھے نئے مطالبات. جی یہ بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ مبینہ طور پہ اس کی میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن خبر پہنچی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو کچھ کردار ہیں یا جو ان کے نرم گوشہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ جو ہے نا نواز شریف نے رابطہ کیا یا انہوں نے نواز شریف پہ رابطہ کیا. نواز شریف نے اس میں 2-3 جو ہے نا اپنے مطالبات رکھے ہیں. سب سے بڑا مطالبہ جو ہے نا 2/3 اکثریت جو ہے نا انہوں نے مانگی ہے کہ یہ اگر ہوگی تو میں آؤں گا. اس کے علاوہ بھی 2-3 یہ 2/3 اکثریت جو ہے میاں صاحب نے اپنے مطالبے میں پہلی چیز رکھی ہے، 2/3 اکثریت اگر مجھے آپ دیں یا مجھے 2/3 اکثریت دلوائیں میں پاکستان آؤں گا. جی پاکستان آؤں گا. اس کے علاوہ مریم نواز کے حوالے سے بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا آنا ونڈے ریوڑیاں مڑ اپنے انو، نواز شریف کو اور کوئی نظر نہیں آتا. انہوں نے مریم نواز کے لیے انتہائی اہم پوسٹ مانگی ہے. اسی طرح اسحاق ڈار جو ہیں ان کے لیے بھی بہت اعلیٰ جو نا سطح پر انہوں نے پوسٹ مانگ لی ہے کہ یہ انشور کیا جائے، یہ مجھے لکھ کے دیا جائے. اس میں کچھ گارنٹی بھی انہوں نے مانگی ہے. لیکن دوسری طرف سے وہ مولانا کوثر نیازی کی ایک کتاب ہے اور لائن کٹ گئی. انہوں نے پورا اس میں وہ بیان کیا کس طرح بات چیت ہو رہی تھی، لائن کٹ گئی. اسی طرح اس بات چیت میں جب نواز شریف مطالبہ کر رہے تھے تو لائن کٹ گئی.
ہو سکتا ہے لینڈ ڈراپ ہو گئی ہو. مقصد کہنے کا ہے کہ آپ نے تو بالکل ہی رابطہ ان کو منقطع کروا دیا کہ ہو سکتا ہے ایسی بات نہ ہو, کوئی فنی فالٹ ہو یا دوبارہ نہیں آپ نے نہیں میرا آپ نے بڑی آپ نے نو ڈاؤٹ بہت بڑی خبر جو ہے نا وہ بریک کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ 3-4 مطالبات میرے بھی سننے میں یہ چیزیں آ رہی تھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں 2/3 اکثریت مریم نواز کو ڈپٹی پرائم منسٹر اور اسحاق ڈار کو چیئرمین سینٹ. ٹھیک ہے جناب, لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا لیکن آپ کو پتہ ہے سر دیکھا نا کچھ چیزیں جو ہوتے ہیں وہ چھپی نہیں ہوتی, وہ منظر آپ آ جائے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں لینڈ کٹ کی. تو میرا مطلب ابھی شاید بات چل رہی ہو اور ادھر سے ہو سکتا ہے کوئی, میرا مطلب ہے ہاں یا نہ کبھی آپشن نہیں آیا ہو, تو آپ نے تو فوراً لینڈ کاٹ دی اس کی. مولانا کوثر نیازی کی لائن بھی ایسے ہی کٹی تھی جو بعد میں پھر کبھی جڑ نہیں سکی. تو اب اس لائن کا جو نا جب آپ گارنٹی دے رہے ہیں مولانا کوثر نیازی کی جو لائن کٹی تھی وہ مولانا کوثر نیازی کی لائن نہیں کٹی تھی, وہ ذوالفقار علی بھٹو کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لائن کٹی تھی جس کا ذکر مولانا نے اپنی کتاب میں کیا ہوا ہے. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں, اسی کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. وہ تو بحال نہیں ہوئی, لیکن یہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا آپ بحال کرا دیں گے یا نہیں کروا دیں گے, یہ بات کا معاملہ ہے. چلیں اگلے 4 دنوں میں پتہ چل جائے گا. جی اچھا چوہے صاحب, ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے نا انہوں نے غیر قانونی طور پہ مقیم جو تھے یہاں پہ لوگ غیر ملکی, ان میں زیادہ تعداد ظاہر ہے افغانستان والوں کی تھی, تو ان کو جو ہے نا پاکستان سے نکالنے کے لیے اپنے ملک واپسی کے لیے ایک ڈیڈ لائن بھی دی ہے اور اس پر کارروائی بھی شروع کر دی ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے چوہے صاحب کہ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا, کھوکھلا نعرہ نہیں تھا. جنرل عاصم منیر نے جو کہا 100% بلکہ 110% اس پر عمل کر رہے ہیں. کل جو نا ہمارے راولپنڈی اور ارد گرد یہاں پہ روات اور کچھ علاقے ہیں, وہاں پہ جو مقیم تھے افغانی, وہ جھگیوں میں تھے, ٹینٹ میں تھے, کرائے پر تھے, وہ یہاں سے جو نا اپنی فیملیوں کو لے کے واپس اپنے وطن افغانستان جو نا روانہ ہو گئے. ان کی روانگی کے بعد میں موجود نہیں تھا, ظاہر ہے آپ بھی موجود نہیں تھے, لیکن خبریں ہمیں ملی ہیں کہ بڑے ایک افسوسناک اور دردناک مناظر تھے, وہ لوگ رو رہے تھے. کیا کہتے ہیں چوہے صاحب؟ سر بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کل ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے نا وہ کراچی میں کیا گیا, جس میں تقریباً کوئی 100 سے زائد جو ہے نا افراد گرفتار ہو گئے ہیں. وہاں سے کراچی کی کالونی ہے, زبیرہ کالونی ہے, کوئی اس طرح کو اس کا کوئی نام ہے, تو 120-124 کے قریب جو ہے نا وہ غیر ملکی افغانی گرفتار کیا. اور کچی آبادیاں جو تھیں ان افغانیوں نے اپنی آباد کی ہوئی تھیں, اور یہ کچی آبادیاں بھی بے شمار جو ہے نا وہ اس وقت حکومت نے مسمار کر دی ہیں, اور ان کو ڈیڈ لائن اسلام آباد میں تو صفایا ہو گیا یہ سبزی منڈی اور اور ان کو جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس ڈیڈ لائن تک اگر وہ انہوں نے اپنے معاملات درست نہ کی یا اپنے ملک روانہ نہ ہوئے تو پھر ان کے خلاف فارن ایکٹ کے تحت جو ہے نا وہ مقدمات درج کیے جائیں گے اور ان کو گرفتار کر جیل میں ڈالا جائے گا. ابھی حکومت نے بڑا ان کو ایک جو ہے نرم گوشہ اختیار کرتے ہوئے ان کو یہ وارننگ دی ہے کہ اگر وہ پاکستان میں اپنی کوئی جائیدادیں بھی رکھتے ہیں تو وہ یہ پورا مہینے کا فائدہ اٹھا بیچ سکتے ہیں اور تبادلہ کر سکتے ہیں. اب جو گنتی کے پیچھے دن رہ گئے ہیں سر, وہ 24 رہ گئے ہیں, 6 دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں. اور یہ عاصم منیر صاحب ہمارے جو جنرل صاحب ہیں, جو انہوں نے یہ بڑی داد و تحسین کے مستحق ہیں. جی بالکل ہے, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن جو مصمم ارادہ انہوں نے کیا ہوا ہے یہ اللہ پاک اس کو ان کو اس ارادے میں کامیاب کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے افغانیوں کا انخلاء ہی پاکستان کی امن کی ضمانت ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن دوسری طرف جو سب یہ جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے افغانی یہاں پہ, ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا اس طرح کا. اور لیکن جب آپ کسی سن لیں جو سب سن لیں, افغانستان کی جو حکومت ہے, افغان وزیر خارجہ, انہوں نے اس پر ری ایکشن ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا جی انسانی ہمدردی ہوتی ہے, کچھ نرم جو نا رویہ اختیار کرنا چاہیے, کچھ رعایت دینی چاہیے ہمارے افغان شہریوں کو. پاکستان کا انہوں نے بات کی ہے اس طرح کا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں, اور اس طرح کی کچھ انہوں نے دھمکی امیز کہہ لیں یا کچھ نرم لہجے میں دھمکی ہوئی نا چوہے صاحب کہ ہمارے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں. چوہے صاحب آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان کی کرکٹ ٹیم جب پاکستان کے ساتھ مد مقابل ہوتی ہے تو وہ جو ہمارے افغان بھائی ہیں ان کا کتنا روڈ رویہ ہوتا ہے, اور کتنا غرور اور تکبر کے ساتھ جو ہے نا وہ غصے کے ساتھ غم و غصہ ہوتا ہے انہیں پاکستان کے خلاف. کیا وجہ ہے چوہے صاحب؟ اتنا عرصہ آپ نے 35-40 سال آپ نے ان کی خدمت کی ہے, ان کو پالا ہے, ان کو پناہ دی ہے, اور اب جب آپ نے ان کو واپس, چونکہ وہاں پہ امن ہو چکا ہے, جنگ ختم ہو چکی ہے, واپس جانے کا کہا ہے, تو افغان حکومت جو ہے اس کے وزیر خارجہ وہ اس طرح کا رویہ جو ہے نا اس طرح کا ری ایکشن دے رہے ہیں, کیوں؟ سر گزارش یہ ہے کہ وہ افغان وزیر خارجہ ہو یا حکومت افغانستان ہو, جس مرضی کا وہ ریئیکشن دیں,
لیکن پہلی بات جو ہے مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت امن و امان کا مسئلہ بنا ہے وہ ان اخوانیوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے. دوسری جو بات آپ نے کی ہے, وہ دیر یار ہو نا, جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے, چاہے وہ میچ ہو یا کوئی اور تقریب ہو, ان کا بڑا روٹ رویہ ہوتا ہے. بالکل درست آپ نے یہ بات کی ہے. یہ مجھے خود 2-3 اخوانیوں سے جو یہاں پہ راولپنڈی میں مقیم ہیں ان سے معاملات کرتے ہوئے کوئی بات ہوئی تو انہوں نے بھی بڑا روٹ رویہ اختیار کیا, یعنی کہ وہ پاکستانیوں کو یا اسپیشلی پاکستانیوں کو ایسا سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کوئی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, وہ نہیں سمجھتے. اس کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں پاکستانیوں کو اس طرح کا سمجھتے ہیں. اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے سر وہ یہ ہے تحریک طالبان افغانستان, اس نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کے جو ہے نا پاکستان میں دہشت گردیاں کی جو کاروائیں شروع کر رکھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افغانیوں کے انخلا سے یہ بھی جو تحریک ہے وہ دم توڑ دے گی اور پاکستان جو ہے نا ایک دفعہ پھر جو ہے نا امن کی جانب گامزن ہوگا. اور یہ ان کا خلاف بڑا ضروری ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جنرل صاحب نے جو اس وقت قدم اٹھا لیا ہے پوری قوم ان کے ساتھ ہے. ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا 31 اکتوبر سے پہلے ان کو اپنے ملک جو ہے نا روانہ کرنا چاہیے. جی 31 اکتوبر تک اگر یہ نہیں جائیں گے تو پھر ان کو جو ہے نا قانون کے مطابق ان کو یہاں سے ملک بدر کر دیا جائے گا. جو سب چلتے چلتے 1-2 چھوٹی خبریں. ایک تو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ, ان کا کندھا جو ہے اس میں کچھ تکلیف ہو گئی ہے, وہ جواب دے گئے. ظاہر ہے جی, وہ میرا مطلب ہے کہ ناتواں کندھا ہے اور اس پر بوجھ بہت زیادہ ہے تو وہ تکلیف تو ہونی ہے جی. جی الیکشن کروانے کا بوجھ. جی الیکشن ہے, آپ کے الیکشن ہے, ملک میں دہشت گردی ہے, نواز شریف کی واپسی ہے, ناتواں کندھوں پہ بوجھ آپ نے ڈال دی ہے نا. دیکھیں نا, آپ ان کا بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کریں نا. آپ ان کو واضح طور پہ ان کو پیغام دیں کہ نواز شریف جب آئیں ان کو گرفتار نہ کریں. الیکشن کے لیے وہ آئے ہیں, جس کام کے لیے وہ آئے ہیں وہ ملک میں صاف شفاف الیکشن کرائیں اور یہاں سے جائیں. اور دوسرا جو میرا مطلب ہے کہ اس وقت انہوں نے اقدامات اٹھا رہے ہیں اسپیشلی جس میں کی وجہ سے غریب عوام جو ہے نا وہ تڑپ رہی ہے, مر رہی ہے. بجلی کے ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی دی جاتی ہیں, تو انہوں نے تو ابھی تک پاکستانی کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا ہے. بہت بڑا بوجھ تھا جو ان ناتواں کندھوں پہ پڑا اور ان کو ظاہر ہے کمزور ہونا ہی تھا. جو صاحب میرا پروگرام تھا آپ سے منڈیاں دے پا پوچھاں تھوڑے کو, لیکن جو صاحب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے نا بڑا تھوڑا ہوتا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے جو نا بڑے تحمل کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سوالوں کے جواب دیے, تجزیہ کیا. میں اسی کے ساتھ اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.